السلام علیکم ناظرین، ایک دفعہ پھر میں کچھ دو تین موضوعات پر گفتگو کے لیے یہ ویڈیو کلپ ریکارڈ کروا رہا ہوں۔ آج جیسے کہ میں نے بلاگ میں بھی لکھا اور میں دیکھا تھا ٹویٹر پر اور سوشل میڈیا پر بہت بحث ہو رہی تھی کہ جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کے بارے میں گورنمنٹ نے الگ ریویو، منسٹری آف ڈیفینس نے الگ ریویو، صدر پاکستان نے اپلیکیشن، پوری حکومت جٹ گئی جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن پر، اور معاملہ اتنا آسان، اتنا سیدھا سادہ، جس میں نہ کسی قسم کی کوئی کمپلیکیشن، نہ درخواست کی ضرورت تھی۔ پچھلے چیف جسٹس کھوسا نے یہ بارہا اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ کوئی قانون، آئین، آرمی ایکٹ کی کوئی پروویژن مجھے بتائیں جس کے تحت یہ ایکسٹینشن ممکن ہے۔ وہ نہیں بتا سکے، 2-3 نوٹیفیکیشنز کی نہیں ہو سکی۔ چلیں جی، اول تو یہ ایک بہت خوفناک چیز تھی کہ ایک اٹامک پاور کا، نیوکلیئر پاور کا ملٹری چیف جو ہے وہ ہوا میں چلا گیا بالکل، کہ کوئی 27 نومبر کے بعد ان کا اس سیٹ پر رہنا کوئی جواز نہیں تھا۔ لیکن پہلی دفعہ صحیح طور پر میرے خیال میں جسٹس کھوسا نے ہینس کیلسن کی نظریہ ضرورت کی تھیوری پر عمل کرتے ہوئے کہا کہ چلیں جی، آپ کو 6 مہینے دیتے ہیں، آپ اس میں کوئی قانون سازی کر لیں۔ ویسے تو یہ سارا کچھ ہوا میں ہی چل رہا ہے بالکل، اور ہمیں تو کوئی قانون نظر نہیں آیا ہے۔ لیں جی جناب، وہ اتنی سادہ انہوں نے بات کی کہ آئین میں آپ قانون لے آئیں، قانون سازی کریں اور اس کے تحت اپنا ایکسٹینشن دیں، جنرل باجوہ کو ملک کا صدر تاحیات بنا دیں، جو مرضی کرتے تھے۔ پھر تکلیف تھی کس چیز کا ریویو؟ اور آپ حکومت کے حالات دیکھیں گے، یہاں امریکہ سے یہ چوتھی اہم پوسٹنگ ہے۔ جیسے میں نے بلاگ میں کہا کہ فروری سے امریکہ نے پاکستان کو ٹیک اوور کیا، تو سب سے پہلے جو ان سے اسٹیٹ بینک گورنر، اس کے بعد FBR کا چیئرمین، اس کے بعد ریسنٹلی سی پیک کا چیف جو ہے، اور ابھی نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ایک ڈاکٹر معید بلونگڑے کو ادھر سے امریکہ سے لگایا گیا ہے، اور امریکہ کا وہ ولسن سینٹر مائیکل کلگمن جو رن کر رہا ہے، وہ آج بڑے فخر سے امریکی پالیسی بتا رہا تھا کہ جی چابہار پورٹ جو ہے اب ہمارے استعمال کے لیے کھل رہی ہے، اور انڈیا کے ساتھ ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے ٹروپس نکالنے ہیں افغانستان سے، تو ہمارا کنٹرول وایا پھر چابہار جائے گا۔ ہم پاکستان سے کوئی رسک کرنا ہی نہیں چاہتے، حالانکہ اندرون خانہ امریکہ کی جنرل فیض کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے طالبان کی حد تک۔ اوپر سے امریکہ نے FATF کی تلوار لٹکائی ہوئی ہے کہ جی آپ کو تو بلیک لسٹ میں لے آنا ہے، آپ دہشت گرد پالتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اب آپ اندازہ لگائیں، یہ چیز سمجھنی اتنی زیادہ آسان ہے کہ یہ دو انتہائی گندے، غلیظ، بدماش، غدار، غنڈے، جنرل باجوہ اور عمران خان، ہر ایک چیز داؤ پر لگا رہے ہیں، ہر ایک چیز اس ملک کی اپنے اقتدار کی خاطر، اپنی کرسیوں کی خاطر، عہدوں کی خاطر ان بدماشوں نے پاکستان کا برا حال کر دیا۔ آج آپ دیکھیں نیو دہلی، اور آج آپ دیکھیں انڈیا میں کتنی پروٹیسٹ، اور میں جیسے کہ بلاگ میں لکھا ہے، مسلمانوں نے نہیں چھوڑنا ہے اس دفعہ۔ اٹ واز ٹو سرٹن ایکسٹینٹ انہوں نے برداشت کیا۔ آج کہاں ہے سکھ؟ آج کہاں ہے ہندوستان کا قادیانی؟
بڑی تکلیف اٹھتی ہے احمدی اور قادیانی لوگوں کو کہ جی ہم مسلمان ہیں. آج ادھر تحریک میں شامل نہیں ہو رہے اب. ٹھیک ہے جی, وہ تو اپنا رائٹ لے کے رہیں گے جی. جیسے کہ میں نے پچھلے بلاگ میں لکھا ہے کہ پوری دنیا نیچرل سیٹنگز میں جا رہی ہے, لوکلائز سیٹنگز پہ جا رہی ہے. اب یہ ساری ڈرامے بازیاں ختم ہو جائیں گی. پیوٹن نے آج کہا جی ہم نے اپنا انڈیپینڈنٹ انٹرنیٹ ڈیولپ کر لیا. وہ بھی کر لیں انٹرنیٹ ڈیولپ. تو اور کوئی کسر رہ گئی تھی تو تو نے جتنا لوگوں کو مارا ہے اور جتنے ادھر فنڈامنٹل رائٹس کا حشر کیا ہوا ہے تو دے دیں انٹرنیٹ, دے دیں انٹرنیٹ. وہ بھی 5G وار کا جناب صاحب پاغفورہ بڑا تذکرہ کرتا ہے جی. او جی میں یہ کر دوں گا, اور اگر ہم سے کچھ ہوا تو پھر اسرائیل امریکہ بھی ادھر نہیں رہیں گے. ڈاکٹر معید کو پھر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کیسے جناب آپ نے لگا دیا اگر آپ نے امریکہ کو کچھ کہنا ہے؟ اس وقت یہ حکومت ایک بہت بڑا رنڈی خانہ ہے. وہ حریم شاہ خاتون کی بدماشی دیکھیں, سندل خٹک کی بدماشی دیکھیں تو کہتی ہے کہ مبشر لقمان کا چھوٹا ہے, اور یہ ان سب کو ننگوں کو میں نے دیکھا ہے, ویڈیوز ریکارڈ کی ہوئی ہیں. اور ادھر اپنا یہ حریم شاہ کہہ رہی ہے کہ ہر ایک کے ساتھ میری تصویریں ہیں. عمران خان تو اس کتے کے منہ میں تو جو آتا ہے وہ بکی جا رہا ہے. نہ اسے مذہب کا خیال, نہ اخلاقیات کا خیال. جادو, ٹونے, گن. میں ایک بہت روحانی شخص ہوں, ٹھیک ہے جی. مجھے یہ پتہ ہے یہ جادو اور یہ بدماشیاں یہ کیا کھیل ہیں. یہ بالکل لغو اور فضول شعبدہ بازی کے کھیل ہیں سارے. اس کو ننگا کر دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. اور سوشل میڈیا پہ آپ سٹینڈرڈ دیکھیں, سوشل میڈیا پہ آپ مسلمانوں کی انڈیا میں پروٹیسٹ دیکھیں, اور پاکستان میں یہ لوفر بازی اور یہ لچر پن دیکھیں. میں کہتا ہوں کہ میرا سلام ہے ان انڈین مسلمانوں کو کہ انہوں نے اپنا آپ دکھایا ہے. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اکٹھے پہ. جیسے اس دن میں گرجے میں گیا, نہ میں ادھر مسلمانی کی کوئی اپنی شو مار رہا تھا, نہ وہ عیسائی ہونے کی. بحیثیت انسان ہم حضرت عیسیٰ کی پیدائش میں خوشی پہ ادھر موجود تھے اور پیار محبت کا ایک دوسرے کے ساتھ اظہار کر رہے تھے. یہ اگر اس طرح اکٹھے رہا جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے. جیسا کہ ابوالکلام آزاد نے کہا تھا کہ یہ اسی طرح کی نیچرل سیٹنگ سے ہم رہتے ہیں. بڑی تکلیف ہوئی. دو قومی نظریہ اب کدھر ہیں سکھ بہادر صاحب, ان کو کہیں بنائیں خالصتان جی. وہ اپنا جو ہے, کل میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا, ایک وہ عامر چودھری ہیں دبئی سے, وہ کہتا ہے میں نے $5 لاکھ اکٹھا کیا جو زلفی بخاری کھا گیا. وہ جی کوئی 2 گردوارے جیلم میں بننے تھے, ٹھیک ہے جی. اب اور گورنر سرور نے اس کا اعلان کیا ہے. یہ ایسے پیسے کھاتے ہیں. میرا دوست بتاتا ہے ادھر ٹورنٹو میں ایک فنکشن ہوا, وہ $10-15 ہزار اکٹھا ہوا, ثاقب نثار اپنی جیب میں ڈال کے دوڑ گیا. کسی کو کسی فنڈ کا آج تک نہیں پتا ہے کدھر گیا, نہ نواز شریف کے دور کا, نہ آصف زرداری کے دور کا, اور نہ. بہرحال جی میری دعا ہے کہ حالات ٹھیک ہوں. جتنی زیادہ انارکی ہوگی, جتنی زیادہ تکلیف ہوگی. میں ایک مسلمان امام کا انٹرویو سن رہا تھا انڈیا کے, اس نے کہا ہمارے لیے اب کوئی چوائس نہیں ہے. ایک طرف کھائی ہے, دوسری طرف کنواں ہے, تو ہم نے کچھ تو کرنا ہی ہے. ٹھیک ہے نا جی. ہم تو ان اینی کیس مر رہے ہیں. خدا کے واسطے میں پاکستانیوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ آپ مر تو ویسے ہی رہے. اس نے عمران خان نے آپ کو زندہ مارتے رہے. کم از کم مرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ کر جائیں, ان کو بتا جائیں کہ یہ تم جو امیر لوگ ہو اور تم بدماش ہو, تم جو سمجھتے ہو نا کہ تم اللہ تعالیٰ کی دھرتی پہ خدا بنے ہوئے ہو, تمہارا یوم حساب آ گیا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ میں اتنی ہمت پیدا کرے کہ آپ اپنے حقوق کے لیے اس طرح لڑیں جس طرح کہ انڈیا کا مسلمان لڑ رہا ہے. اللہ حافظ.